بھی ماہ رمضان میں سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کو اس طرح پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ رحمت میں اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ہر حرف کے اوپر، ہر تسبیح کے دانے کے اوپر کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے، عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ عشرہ رحمت وہ عشرہ ہے جس میں ہر گھڑی رحمت برستی ہے۔ عشرہ رحمت نہ جانے آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوستو، آج اس عمل کو آپ نے کرنا بھی ہے اور اس کے فضائل بھی سننے ہیں، اور یقین مانیں اس کے ایسی برکات ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ حیرت کن ان کے انکشافات ہیں، اور جس کو سننے کے بعد آپ اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ کسی نے بھی اس عمل کو نہ چھوڑا، ہر کسی نے کیا۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کے فضائل سنتے ہیں، اس کے بعد عمل کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مسلمان ایک بات سن لیں کہ جس طرح ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوگا، شیاطین کو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی شیطان آزاد ہو جائے گا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو بڑا بہترین عمل ہے اللہ اکبر کے ساتھ سورہ اخلاص۔ اگر کسی نے بعض نماز فجر اس کو پڑھا بغیر کسی سے بات کیے، اور کبھی بھی شیطان اس پر حملہ آور نہ ہو سکے گا، اور اس کا ایمان کے ساتھ جان و مال، اس کی آل و اولاد، نسل آبرو حفاظت میں رہے گی۔ بڑا معجب عمل ہے، اس کو لکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہم نے ماہ رمضان میں اللہ اکبر کے ساتھ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی فضائل و برکات کیا ہیں اور ہم اس کو کیوں پڑھیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس نیت سے پڑھیں گے، اور دوسرا اس کے فضائل کیا ہیں، اس نیت سے بھی پڑھیں گے، اور تیسرا اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ کھول لیتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس نیت سے بھی ہم اس عمل کو کریں گے، اور اگر افطاری کے قریب کریں گے تو زیادہ برکت ہے، لیکن وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہمیں فجر کا وقت مل جائے، تہجد کا وقت مل جائے۔ یہ وہ قبولیت کے وقت بھی ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، تو ویسے بھی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، کیا کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ہم اس نیت سے بھی اس کو پڑھیں گے کہ جب اس کو ہم نے پڑھا تو ہمیں تہائی قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اس کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنا کو کہا تھا، تو جو صورت آپ نے سنی ہے وہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی سورہ اخلاص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم
کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گواہ اسے کم سمجھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ صورت ہے جو تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک صاحب کو ایک سیریا کا امیر بنا کر بھیجا۔ اپنے اصحاب کو نماز پڑھتے تو اس میں سورہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو تمام دوستو، ہم پھر سورہ اخلاص کا عمل کیوں نہ کریں؟ اس کی کتنی برکتیں سنیں، کتنی عظمتیں سنیں، کتنی فضیلتیں سنیں۔ اور یہاں تک حکم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واجب ہو گئی اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ تو دوستو، ہم نے جو فضائل سنے ہیں سورہ اخلاص کے، اور 21 مرتبہ ہم نے قرآن مجید کی اس سورہ اخلاص کی تلاوت اللہ اکبر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ اللہ اکبر قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تو یقین مانے ہم نے اتنی اس کی فضائل سنے ہیں، اتنی برکات سنی ہیں، تو کیا ہم جب پڑھیں گے تو ہماری مشکل حل نہیں ہوگی؟ کیا ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری جو آزمائشیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی؟ کیا اس کو ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ جنت واجب نہیں ہوگی؟ کیا ہم اس کو پڑھیں گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، جنت بھی واجب ہوگی، مسائل بھی حل ہوں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دولت انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ کا فضل مل جائے گا، دولت خود بخود تمہارے پاس چل کے آ جائے گی۔ جب اللہ کا فضل تلاش کر کے ہمیں فضل مل گیا تو دولت خود بخود آپ کے پاس خود آ جائے گی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دولت پانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اس کو دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس مہینے میں عرش کو سجایا جاتا ہے، جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، جس مہینے میں بہت سے مسلمان جو دوزخ میں اپنی سزا پوری کر رہے ہیں، سحر اور افطار میں ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی نیت سے جھک جائیں گے، اللہ بھی توفیق دے دے گا، اور کبھی بھی شیطان ہمارے قریب آ کے ہمیں بھٹکانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو آغاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب رمضان رخصت ہو جائے گا، شیطان کو آزاد کر دیا جائے گا، تو اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد فوراً کسی سے بغیر بات کیے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کی واروں سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے 21 مرتبہ افطاری کے فوراً بعد یا افطاری سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اس کو آپ نے اللہ اکبر کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کے مطابق آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیر و ڈھیر خزانے عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خزانے اتار دے گا، فرشتے لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے خزانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی مخلوق میں خزانے تقسیم کرنے ہیں، حضور کی امت کو ہی خزانے تقسیم کرنے ہیں۔ تو نیت اپنی اچھی رکھیں، اور ہر جائز کام کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنا نام ضرور بتائیں، آپ کا نام لے کر دعا بھی کی جائے گی،
اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد لائک شیئر کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضور ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی نیت کر لیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نام ضرور بتائیے گا۔